مکی کی چودھری سرکار کو تلاش کرنے کے لیے بلال کے مکان پہ نہ گئے، سہیل کے مکان پہ نہ گئے، عثمان کے مکان پہ نہ گئے، طلحہ زبیر کے مکان پہ نہ گئے، عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پہ نہ گئے، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ سارے آئے۔ ارے چلو قاری حنیف کی نہیں مانتا تو نہ مان، قرآن کی نہیں مانتا تو نہ مان، چل مکے والوں کی مان جا۔ مکے والوں کا بھی عقیدہ، کسی محلے میں نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں۔ مکے والوں کا بھی عقیدہ، چلو اگر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں۔ اسی کو کمتر مرحوم کہتا کہ مٹھیاں راتاں غار دیا، مٹھیاں راتاں غار دیا، شاہی نال جو گزریاں کلیاں نے، صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے۔ کیا ہجرت والی رات بھلی، کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور دی ذات چلی، کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور دی ذات چلی، صدیق اکبر دے مول جاتے محبوب خدا دیا تلیاں نے، صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے۔ اندازہ لگا صدیق سواری ہے، کالی کملی والا شاہ سوار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائے، تشریف لے چلے وہاں سے، مکے سے، یہاں سے۔ اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے۔ فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو۔ پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے۔ کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضیٰ، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے، پر ابو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے۔ میرا محبوب تیرے حوالے، میری امانت مکے والوں کی امانت علی کے حوالے، خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے۔ بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے، دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو۔ سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی کہ جو سو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے۔ کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ کوئی اغوا کر کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ دو باتوں میں سے ایک ہے، سنو،
یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو ہے خطرناک ہجرت والی، کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی، میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی، اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے رات بے شک خطرناک ہے، سارا مکہ پکڑنے والا، سارا مکہ دشمن ہے، اس لیے کوئی بھی بات نہیں، جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، اسی رات کو مکے والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا، نکل نہ جائے، بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، نبی بچ نہ جائے، اور اپنی فوج کو باقاعدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا، کہہ دو خدا نے بلایا، کہہ دو خدا نے بلایا، آ کے کہنے لگا کہ ایک کنواں بھی ادھر کھود دو زمین میں، اوپر کانے رکھو، اگر نکلے گا بھی تو اس میں گر پڑے گا۔ پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، اللہ میں بلا رہا ہے نا، کہنے لگا کہ اس کنویں میں اگر گر جائے اور یوں کہے میرا نام لے یا کسی اور کا نام لے میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، خدا کہلوا رہا ہے۔ ابو جہل سردار مکے کا جا کے سو گیا، دل میں آئی چلوں دیکھوں تو صحیح فوج سو نہ گئی ہو، جب اس کنویں کے پاس سے گزرنے لگا یاد ہی نہیں رہا، دھڑام سے اس میں گرا، دھماکہ ہوا نا، ساری فوج آ کے دے پتھر، ارے میں تو مکے کا چودھری ہوں، ارے میں تو عمرو بن حشام ہوں، ارے میں تو تمہارا ہوں۔ وہ کہنے لگے دیکھا ہمارا چودھری کہتا تھا نا کہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، اور مارو اور مارو، مار مار کے گنجا کر دیا۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی، اس لیے مالک کی کائنات نے حکم دیا میرے محبوب آج رات کو چلو مکہ چھوڑ دو۔ الہی کیسے نکلوں، یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے۔ فرمایا او میرے محبوب کالی کملی والے، مارنے والوں سے بچانے والا ٹکرا ہے۔ ایسا کریں آپ ایک مٹھی مٹی کی بھرکیل کی طرف پھینک دیں، یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور کالی کملی والے ہاتھ تیرا ہوگا، طاقت میری ہوگی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ جتنے بھی کھڑے ہیں چاروں طرف کے کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا۔ اب آپ نے مٹھی بھر کے مٹی کی طرف پھینک دی، سوروں کی آنکھوں میں سرما گل گیا، آپس میں کھڑے تھے نا، اب ہوا نہیں، کوئی آیا نہیں گیا نہیں، ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں میں بدماش میری آنکھ میں مٹی پھینک دی؟ انہوں نے کہا واہ، پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکواس شروع کر دی، اور پڑی تو سب کی آنکھوں میں تھی نا۔ جو لگے چاروں طرف کشتی کرنے، ایک دوسرے کی پالش کرنے، آواز آئی میرے محبوب یہ سارے دھندے لگ گئے ہیں، اب چلو۔ اور کئیوں کو تو سرما ایسا ڈالا نا آج تک نہیں نکلا، آج تک نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے مولا میں کہاں جاؤں، اس حجرے سے نکل کر کہاں جاؤں، اس خطرناک سفر کا ساتھی کسے بناؤں؟ آواز آئی میرے محبوب میں نے تیرے لیے کبھی سے صدیق کو تیار کر رکھا ہے، صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے۔ آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟
فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیاری کرو، ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو تیار میں ہوں۔ رکھا ہے صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے، آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیاری کرو، ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو تیار میں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا صدیق جی حضور کوئی سواری تیار کرنا؟ آقا سواری تو ایک عرصے سے تیار کر رکھی ہے، کوئی اونٹ کوئی گھوڑا کوئی خچر نظر سے آتا نہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہے، کام دوں گا، میں آپ کو لے کے چلوں گا، جلدی کرو جی جلدی ہے۔ تشریف لے جاتے یاد بھی رکھا کرو ان باتوں کو۔ حضور کریم سب کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی چھوٹی سی بیٹی ہے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا، یوں رحمت والا سر پہ ہاتھ رکھا، سالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے کدھر گئے؟ انہوں نے کہا آقا بے فکر رہو، قیمہ بن سکتا ہے، صدیق کی بیٹی نبی کا پتہ نہیں بتائے گی۔ تشریف لے گئے، مکے والوں نے فوراً آیا، ابو جہل آ کے دیکھتا کیا ہے، وہ پچھلی بات سوچو، ابو جہل آیا نا، سردار آئے، آ کے دیکھا تو وہ مکے کے نوجوان آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مالش کرنے پالش کرنے۔ وہ کہتا تو نے میری آنکھ مٹی پھینکی، انہوں نے کہا تو نے پہلے پھینکی ہے، انہوں نے کہا ادھر والے نے پھینکی ہے ادھر والے نے پھینکی، لگے ہوئے آپس میں۔ ابو جہل آ کے کر دیا نا کام خراب، لگ گئے آپس میں۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب میری دونوں آنکھوں مٹی پھینکی اس نے، دوسرا کہنے لگا اس نے ایسی مٹی پھینکی مجھے اب تک نظر نہیں آتا۔ جانتا تو تھا ابو جہل کہ ان میں سے کسی نے نہیں پھینکی ہے، کسی اور نے پھینکی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں، چپکا سا حجرے میں گیا، والی مرتضیٰ شیر خدا کو حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے دیکھا۔ قربانی یہ بھی کم نہیں، خطرناک رات میں جس کے قتل کا منصوبہ ہو وہاں سونا کوئی آسان ہے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اہل بیت کی شان کو گھٹائیں گے۔ صحابہ کرام کا مقام اونچا، اہل بیت اعظام کا مقام اونچا۔ جب حضور اپنے حجرے میں نہ ملے پھر مکے والوں کی عقل دیکھو، مکے والوں کا فہم دیکھو، ان کی سمجھ دیکھو، ان کی سمجھداری دیکھو۔ سارے مکے کی چودھری سرکار کو تلاش کرنے کے لیے بلال کے مکان پہ نہ گئے، سہیل کے مکان پہ نہ گئے، عثمان کے مکان پہ نہ گئے، طلحہ زبیر کے مکان پہ نہ گئے، عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پہ نہ گئے، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ سارے آئے۔ ارے چلو قاری حنیف کی نہیں مانتا تو نہ مان، قرآن کی نہیں مانتا تو نہ مان، چل مکے والوں کی مان جا۔ مکے والوں کا بھی عقیدہ، کسی محلے میں نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں۔ مکے والوں کا بھی عقیدہ چلو اگر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہیں ملیں گے۔ کنڈی کھٹکھٹائی ہے، آ کے سیدہ اسما نکلی ہیں باہر۔ نے کہا کی
बेटी जी किधर है तुम्हारा नबी, तेरा अब्बा कहाँ है? दुनिया के तारीखदान ये साबित नहीं कर सकते कि खतरनाक मुश्किल सिद्दीक फिर भी झूठ नहीं बोला। अबू बकर की बेटी ने फिर भी झूठ नहीं बोला। हाजियो नमाजियो और जन्नत के ठेकेदारों, हम झूठ के बगैर सांस नहीं लेते। शर्म करो, हया करके दरिया में डूब के मर जाओ। मुंह पे चिट्टी दाढ़ी है लेकिन झूठ बोलना असी बड़े सियासतदान है जी, एवं लोग ला देंगे हैं। लानत फरमाई खुदा ने झूठ बोलने वाले पे। अंदाजा लगाओ इससे बड़ा मुश्किल मकाम क्या होगा। बात नबी की है और कत्ल का मंसूबा है, बाप की बात है और वो छोटी सी बच्ची है और रात है, अंधेरा है, अकेली है। वो खड़ी होके कहते हो मक्के वालों जाओ, तुम्हारी छुट्टी है, तुम नबी का पता सिद्दीक की बेटी से पूछ के दिखाओ। ना जरा सोचो ना, ये भी तो कह सकती थी ना मैं तो सो गई थी, मुझे तो जाने आने का कोई पता ही नहीं, मैं तो तुमने कुंडी खटखटाई तो उठी हूं, मुझे नहीं पता हमारे घर में कौन आया कौन गया। ये अगर कह देती तो उसका क्या बिगड़ता था, मगर सिद्दीक का खून है, कैसे झूठ बोले। उमैया बिन खलब कहने लगा काकी सीधी सीधी तरह बता वरना फर्श उड़ा दिए जाएंगे। आगे भी अबू बकर की बेटियां कहने लगी जाओ तुम सारे चौधरी हो, मैं जानती हूं, मक्के के सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे पहलवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे मक्के के बहादुरों को बुला ले आओ और उस मौला की कसम है जिसने मुझे सिद्दीक की बेटी बनाया, मेरी काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। जाओ जाओ अपना काम करो, चौधरी हो तो तुम क्या है। और ये बात गुफ्तगू में खत्म नहीं हुई। अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पटाख से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले चौधरी बोल बताएंगे कि नहीं। कहने लगी कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। और मक्के वालों मैं चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूं महबूबे कायनात के लिए। जाओ जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मान जाओ भी वरना और मारेंगे। अस्मा कहती है उल्फत में बराबर है वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है दर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है। छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गार में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फरमाया अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया। आका कुछ नहीं। फरमाया हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई। या अल्लाह अबू बकर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू ये सब पे करम फरमा दे। तो उधर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में
پہلے باہر کھڑا کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی موذی جانور نہ ہو غار میں، میرے محبوب کو تکلیف نہ دے دے. ساری غار صاف کی ہے، ساری غار صاف کی ہے. اس میں 14 سوراخ ہے، 14 میں نے اپنے ہاتھوں سے گن کے دیکھے ہیں، اور ایسے بڑے بڑے سوراخ ہیں کہ یہ میرا ہاتھ پورا چلا گیا. اب صدیق نے اپنے محبوب کو بچانے کے لیے کیا کیا انتظام کر رہا ہے. اور تو کپڑا تھا نہیں، کرتا اتارا، اس کی لیریں بنائی، ان سوراخوں میں ڈالی، سارے سوراخ بند کر دیے. پگڑی اتاری اپنی، اس کے ٹکڑے بنائے، سارے سوراخوں میں ڈال دی. آخری سوراخ کے لیے کچھ نہ بچا. مقام عشق یہ ہے، اپنا پیر لگا دیا اور یہ جھولی پھیلا دی، میرے آقا آ جاؤ آرام فرماؤ. گویا ریحل بچھ گئی، قرآن آ گیا. اور 3 دن گزر گئے، ابو بکر اکیلا دیدار کر رہا ہے. مصطفیٰ کریم کا رخ انور ہے اور نظر ہے صدیق اکبر کی، وہاں اور کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اسی کو کمتر مرحوم کہتا کہ مٹھیا راتا غار دیا، مٹھیا راتا غار دیا، سائی نال جو گزریا کلیاں صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے. کیا ہجرت والی رات بھلی، کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور دی ذات چلی. کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور دی ذات چلی. صدیق اکبر دے مونڈاتے محبوب خدا دیا تلیاں نے. صدیق دی سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے. اندازہ لگا صدیق سواری ہے، کالی کملی والا شاہ سوار ہے. نبوت کا سارا وزن صدیق نے اٹھا رکھا ہے. اور منٹ 2 منٹ نہیں، اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، 4 میل کی بلندی چڑھائی پہ چڑھا ہے، رستہ کوئی نہیں. تم جتنے حاجی بیٹھے ہو نا، 1-2 ہی گیا ہوگا گاڑے 100 تک، ورنہ نیچے ہی کھڑے ہو کے اللہم صلی علی دعا مانگ کے آ جاتے ہیں. کام چل سکتا ہے، جوانی چاہیے، طاقت چاہیے، اور سب سے بڑا عشق چاہیے. 4 میل کی بلندی، رستہ کوئی نہیں، چڑھائی ہے. ادھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں رحمت والے، اور کندھوں پہ سوار ہیں. یہ ثابت کر دیا لوگوں میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، جس کے سر پر میرے رحمت والے ہاتھ ہو اسے کچھ نہ کہنا. غار میں لیے بیٹھا ہے، دیدار کر رہا ہے. کافر تلاش کرتے 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 غار کے منہ پہ جا پہنچے، غار کے دروازے پہ جا پہنچے. صدیق اکبر کا حال یہ بنا کرتا، آئی پہلی منزل غار دی ہے، آئی پہلی منزل غار دی ہے، آزمائش یار دی پیار دیے. آئی پہلی منزل غار دیے، آزمائش یار دی پیار دیے. عاشق نے ضربان ناگ دیا، کئی بار تلی تے جھلیاں نے. بار بار ڈنک مارتا سانپ، ابو بکر اپنا پیر نہیں ہٹاتا، میرے محبوب کی نیند نہ اکھڑ جائے. آج کسی کا بچہ روے گا، ماں کی گود میں روے گا تو بچے کے آنسو ماں کے دوپٹے پہ پڑیں گے. بہن کی گود میں روے گا، بہن کے چولے پہ کرتے پہ پڑیں گے.
मासी की गोद में रोवेगा बच्चा, मासी की कुर्ते पे आंसू पड़ेंगे। वाह अबू बकर, क्या कहना तेरे आंसुओं का, जब तू रोया आंसू तेरे निकले, रुखे मुस्तफा पे पड़े, महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पे पड़े। हुजूर की आंख खुली, मातम की अबू बकर, और मेरे अबू बकर क्यों रोया, क्या बात है? तरस किया मेरे आका, पैर के नीचे कुछ जहरीली चीज है, पैर में डक मार रही है, उसका असर हुआ है। अबू बकर तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे बेदार क्यों नहीं किया? अगर थोड़ी सी समझ है तो एक जुमला कहता हूं, मजा आएगा। सिद्दीक ने जवाब दिया, आका अकल कहती थी पैर हटा ले वरना मर जाएगा, इश्क कहता था मर जाओ पर महबूब की नींद में फर्क ना है। मेरे इश्क ने मुझे, मैंने हरकत नहीं ली, मेरे महबूब की नींद ना खराब हो जाए। इतना ऊंचा मकाम है अबू बकर का। रुखे मुस्तफा पे आंसू पड़े, हुजूर के चेहरे पे सिद्दीक के आंसू पड़े। और आपने पूछा अबू बकर क्या बात है, क्यों रोया? इसी को कमतर मरूम कहता, जान जहर पचा बैठा, जान जहर पचा बैठा, अखिया रुखसार तेला बैठा, जान जहर पचा बैठा, अखिया रुखसार तिला बैठा, हाँ जो रुखे महबूब ते किरिया ने, जिवें टुटिया गुलजिया कलियां ने, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कलियां ने, सिद्दीक दे सारे यारा तो रब वखरिया रहमता गलियां ने। कमाल हो गया। एक और बड़ा मजेदार थोड़ा सा मूड है, अर्ज कर दूं। जब वो काफिर गार के दरवाजे पे खड़े थे ना, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर झुक के देखते तो हमें देख लेते, अगर जरा झुक के देखते तो हमें देख लेते, और मैं पानी पानी हो गया कि आ गए काफिर, मेरे महबूब को तकलीफ न पहुंचे। इसी को कहता कमतर, जा काफिर पहुंचे गारोते, जाओ काफिर पहुंचे गारोते, आई मुझे फिराक यारोते। सिद्दीक को गम लगा अब क्या बनेगी, सिद्दीक दे हुज़्नो मलाल किते, रब आप तसल्लियां भेजिया ने। कुरान आ गया, अबू बकर घबराना, इन्नल्लाह माना, तू ये ना समझ के मैं अकेला हूं, तुम दोनों के साथ तीसरा मैं खुदा हूं। बड़ा ऊंचा मकाम है सिद्दीक अकबर का, बड़ा ऊंचा मकाम है। अगली बात छोटी सी है, वो भी अर्ज कर दूं लगे हाथों साथ साथ। एक बात नबी ने फरमा दी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू बकर ये गार का मामला है, गार का किस्सा है, कयाम 3 दिन का है, ये गार का किस्सा है, गार का मामला है, और हमने ठहरना 3 दिन है, कयाम हमारा 3 दिन का है। सिद्दीक आराम मेरा, पहरेदारी तेरी, आएगा मामला मज़ार का, अबू बकर मैं वादा करता हूं आराम तू करेगा, पहरेदारी क़यामत तक मैं काली कमली वाले की। यहां दुश्मन मेरे हैं, पहरेदारी तेरी है, और जब मज़ार में हम चले जाएंगे दुश्मन तेरे होंगे, पहरेदारी मैं करूंगा। अरसा लंबा होगा इसलिए पहरेदारी। और एक और जुमला समझते जाओ, फरमाया अबू बकर गार में झोली तेरी सर मेरा, आएगा मज़ार झोली रहमत वाली मेरी सर तेरा। जो पहले तेरा दीदार करेगा वो मेरा दीदार कर सकेगा। इसलिए बड़ी ऊंची शान है। खुदावंद करीम ने इसलिए ऐलान कर दिया, लक़द समी अल्लाह क़ौल अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर। मैं खुदा गवाह हूं,
صدیق کا غلام ہے، صدیق کا کائنات کا غلام ہے، یہ یہودی بڑے کمینے ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، یہ تو نبیوں کو قتل کرتے آئے۔ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے کوئی یہ بات بیان کر کے چندہ نہیں بٹورنا، خدا کی قسم قاری حنیف کی تمنا یہ ہے، ارے جس دل میں اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، یار دوستوں کی محبت ہے، اس سے نیچے کی تہ میں امام الانبیاء اور ابو بکر کی محبت کو بٹھا لے، کامیاب ہو جائے گا، ورنہ مارا جائے گا۔ سارے صحابہ سچے پکے، نبی کے سچے عاشق دیوانے، ہم جھوٹے، ہم غلط کار، ہم سیاکار۔ نبی کے سارے ستارے، سارے صحابہ ستارے ہیں، نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، نبی سورج ہے، صحابہ اس کی کرنیں۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ ہزاروں اولیاء کرام کے سردار مکتوبات میں لکھتے ہیں، تم تو ولیوں کی بھی وہ بات مانتے ہو نا جو تمہارے مطلب کی ہو۔ یہ ولیوں کا ولی مجدد وقت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ جنت کا داخلہ اس امت کے لیے بھی صدیق اکبر و فاروق اعظم کی اجازت سے ہوگا۔ کیا جانے ہم ان حضرات کے مرتبے۔ مجدد صاحب فارسی زبان میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے نور سے جنت بھری پڑی ہے۔ جنت کی زینت ان دونوں حضرات سے مجدد صاحب لکھتے ہیں۔ وہ کتنے مرتبے والے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دیکھ رہے ہیں، سرکار کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ جب لوگ دیکھ کر مسکرائے کہ یہ تینوں اللہ والے، بیچ میں نبی ہے، ادھر صدیق ہے، ادھر فاروق ہے، تو آپ نے لوگوں کی مسکراہٹ دیکھ کر فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ وہ دیکھنے والوں، یہ نہیں کہ تم صرف ہمیں آج دیکھ رہے ہو، ہم قیامت میں بھی یوں ہی اٹھیں گے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ اور زندگی کا تقوی اور پرہیزگاری جو گزری اس کا تو کہنا ہی کیا۔ خلافت کا دور ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ صحابہ کرام نے مل کر صدیق اکبر کا وظیفہ مقرر کیا، تنخواہ مقرر کی۔ وہ اتنا وظیفہ تھا کہ بمشکل اس میں سوکھی روٹی پوری ہوتی تھی، بمشکل۔ ایک دن ابو بکر صدیق کی گھر والی نے میٹھا حریرہ، میٹھا حلوہ بنا کر کے کھانے میں دے دیا، تو فوراً طلب کیا گھر والی کو، یہ چربی کہاں سے آئی، یہ گھی کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ مطلب یہ کہ باوجود 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوتے ہوئے میرے گھر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میٹھا پک جائے؟ میرے گھر میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میٹھا پکے؟ یہ تم نے کیسے بنایا؟ کہاں سے لائی ہو؟ آج کون پوچھے؟ بازاروں میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کارخانوں میں رہتے ہیں، گھر جا کے کبھی پوچھا؟ گھر والی جب مسکرا کر کے رسگلے سامنے رکھتی ہے کبھی پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے تو خرید کے نہیں بھیجے، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کبھی میرے جیسے کسی ملا نے پوچھا کہ یہ تو تم نے ختم شریف میں 50 کھانے رکھے ہیں، مرنے والا یتیم بچے چھوڑ گیا، یہ 50 کھانے آئے کہاں سے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا اپنے پیٹ میں انگارے بھر لینا۔ کون پوچھے؟ کیوں پوچھا جائے؟
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھر والی سے پوچھا میں بادشاہ ٹھیک ہوں، امیر المؤمنین بھی ہوں، خلیفۃ المسلمین بھی ہوں، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، پر میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کی طاقت نہیں۔ کہاں سے آ گیا یہ؟ آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر۔ یہ حرام خوری نہیں؟ وہیں سے بچے پالنا، وہیں سے اپنا پیٹ پالنا اور وہیں مالک کا نقصان کرنا۔ پھر ساری دنیا کو شکایت ہے جی برکت نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، سکون نہیں رہا، نئی نئی بیماریاں آ گئی۔ ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے، کبھی اس کا حق گیا، کبھی اس کا مال گیا، کبھی یہ ہوا، سکون کیسے آئے گا؟ یہ نبی کا سسر صدیق اکبر، نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، مسجد نبوی کا امام، گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں، طاقت نہیں، تو کہاں سے لائی؟ نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن، امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی، کئی دن میں نے آٹا بچایا، گزارا کیا، وہ آٹا بیچ کر تھوڑی سی چربی منگائی، تھوڑا سا میٹھا منگایا، بچوں کے لیے بنایا تھا، آپ کو بھی دے دیا۔ فرمایا کاغذ لاؤ، اسی وقت بیت المال کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے۔ تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں۔ نظر اللہ نیاز حسین، نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے، پر او میرے اللہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے۔ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کا والد زندہ ہے، ابو قحافہ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک، بعد میں لایا ہے، لاٹھی کے سہارے گھر آیا، پتہ تو چل گیا نا کہ رات چلا گیا نبی کے ساتھ میرا بیٹا، اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا کیوں اسما جی دادا جان، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی ٹیڈی، کوئی پیسہ، کوئی کپڑا، کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں، لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے، وہ اتنا قربان ہے، وہ اتنا پروانہ ہے اور اس قدر جانثار ہے، کوئی شے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی، کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا، ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا، اس میں پیسے رکھتے تھے، تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپ پر ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے اپنے دادا سے کہا نہیں دادا جان اب کے تو ابا جی نے حد کر دی، بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا، وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا نہیں دادا ذرا آؤ تو صحیح۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا کا یوں ہاتھ پکڑ کے، دکھتا تو تھا نہیں، اس کپڑے کے اوپر پھیر دیا کہ دیکھیے یہ آلہ ہے نا، یہ تاک ڈالا کہ سب بھرا پڑا ہے، یہ کہنے لگا اچھا 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 بہت اچھا کیا، تمہارا گزارا ہو جائے گا، مجھے بڑا فکر تھا، مجھے بہت پریشانی تھی، اب میں بے فکرہ ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارا ابا کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ گیا۔ سیدہ اسماء کہتی ہے حالانکہ جس وقت میں نے یہ کارروائی کر کے دکھائی ہم 2 دن کے بھوکے تھے، ہزاروں روپیہ
جتنا بھی مال تھا گھر میں جب نبی کے ساتھ گئے سارا پلے باندھ کے لے گئے، نہ جانے کہاں کام آئے گا۔ یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حال یہ ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، شام کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے۔ عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غربت نہیں تھی، سارے کا سارا قربان کر کے غربت بناتی، نہیں دیکھا آل کو، نہیں دیکھا مال کو، نہیں دیکھا اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے، اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں، ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے۔ یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اگر آپ کو بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کل پھر ملتا ہے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔